السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ICA-TV کینیڈا اور میں ہوں شعیب ناصر. آج ہمارے درمیان موجود ہیں علم و ادب کی ایک بہت نامور شخصیت جو انگلینڈ لنڈن سے UK سے تشریف لائے ہیں. بہت معروف نام رانا عبدالرزاق خان آسی صحرائی. آسی صحرائی اپنا تخلص کرتے ہیں. شعر و ادب کی دنیا سے وابستہ لوگ، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے لوگ تقریباً ان سے واقف ہیں. بے شمار کام کیے انہوں نے. صحافی بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، محقق بھی ہیں، اور ان کی اب تک 10 سے زائد کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. مختلف حوالوں سے کتابیں لکھتے رہے ہیں. شعری مجموعہ بھی ان کا آیا ہے اور مختلف حوالوں سے ان کی کتابیں آ چکی ہیں. یہ گزشتہ دنوں کینیڈا تشریف لائے تھے اور اب واپس جا رہے ہیں. ان کی مصروفیت بہت زیادہ تھی، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیت کے باوجود ICA-TV کینیڈا کو کچھ وقت دیا ہے. میں رانا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیت کے باوجود بھی ہمیں وقت دیا. بغیر کسی تمہید کے بس ایسی چھوٹی سی گفتگو آپ سے کریں گے تاکہ ہمارے ناظرین تک بھی وہ جا سکے. پہلے تو اپنے بارے میں آپ بتائیے کہ آپ UK میں کب سے مقیم ہیں؟ میں UK میں 2005 سے مقیم ہوں. اچھا، ماشاء اللہ. تو 2013 میں نے رسالہ نکالا ہے قندیل ادب، اور ایک رسالہ قندیل حق کے نام سے 218 سے نکالا ہے. ریگولر نکال رہا ہوں، ساری دنیا میں بھیجتا ہوں اور لاکھوں لوگ اس کو پڑھتے ہیں، فالو کرتے ہیں اور مجھے چیزیں بھیجتے ہیں، غزلیں، افسانے وغیرہ، اور کافی پروموٹ ہوتا ہے رسالہ ساری دنیا میں اور کافی مقبول ہے. یہ مجھے جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ 10 سال سے آپ اس رسالے کو مستقل نکال رہے ہیں اور بغیر کسی سرپرستی کے. جی اس کے تمام فنڈز وغیرہ جو ہیں، جو تمام اخراجات جو ہیں، اس کو آپ کیسے پورا کرتے ہیں؟ وہ 1-2 اشتہار بھی دیے ہوئے ہیں میں نے جو 200 پاؤنڈ کے قریب آتے ہیں، مگر خرچ اس پر زیادہ آتا ہے، وہ میں جیب سے پورا کرتا ہوں. بہت مہنگا شوق ہے آپ کا یہ. جی، تو بہرحال یہ ادب کی خدمت کرنے کا شوق ہے اور ایک کلچرل انجوائمنٹ سمجھ لیں. لوگوں کی انکریجمنٹ سے میں چل رہا ہوں. سارے ہی لوگ علم و ادب سے جو واقف ہیں یا متعلق ہیں وہ سارے، بعض لوگ ڈونیشن بھی دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ تعاون کرتے ہیں میرے سے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جی. جو لوگ تعاون کرتے ہیں، ظاہر تعاون کرنا چاہیے. جی، اتنا بڑا کام آپ کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ جو شعر و ادب کی دنیا میں کب سے آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے شعر بھی کہنا چاہیے؟ یا صحافت آپ پہلے کرتے تھے یا نہیں؟ میں بنیادی طور پہ ایک ذمہ دار آدمی ہوں. میں گاؤں کا نمبردار رہا ہوں. والد صاحب میرے نمبردار تھے. میں گریجویٹ میں نے 74 میں کیا پنجاب یونیورسٹی سے. اچھا. ادب تو تھا ہمارے دماغ میں، مگر یہ فیلڈ اپنایا نہیں تھا. جب میں یہاں UK آیا ہوں تو یہاں کوئی کام نہیں تھا. فکر معاش سے بھی میں فارغ ہی سمجھیں، کوئی فکر معاش نہیں تھا. تو پھر میں نے خدمت دین کے ساتھ ساتھ یہ اردو کلچر کو میں نے فروغ دیا. مبارک صدیقی صاحب نے مجھے گائیڈ کیا. آدم چغتائی صاحب تھے ہمارے ایک شاعر، انہوں نے مجھے گائیڈ کیا. ہم نے ایک بشیر احمد رفیق تھے ہمارے، مولانا بشیر احمد رفیق، تو انہوں نے کہا کہ آپ رسالہ نکالیں. تو انہوں نے میرے ساتھ تعاون بھی کیا، مجھے سکھایا بھی، اور میں نے وہ رسالہ نکالا. پہلا رسالہ ہی نکالا تو وہ کامیاب ہو گیا. تو میں سورج کی باقاعدگی کی طرح میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلے رسالہ PDF کی شکل میں ساری دنیا میں پھیلا دیتا ہوں. پہلی کے بعد، یکم کے بعد 5 تاریخ تک اس کو غلطیاں آ جاتی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو وہ آ جاتی ہے. اس کی کریکشن کے بعد 5 تاریخ کو میں اس کو پرنٹ کروا کے بعض حلقوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. بہت اچھا، بہت اچھا. تو پاکستان میں پاکستان میں بھی صحافت سے وابستہ رہے ہیں یا نہیں؟ میں کچھ مضامین لکھتا تھا لوگوں کی آپ بیتی کے بارے میں. کوئی بزرگ فوت ہو گیا تو اس کی کچھ آپ بیتی لکھ دی، کیسے فوت ہوئے، کب تھے، کیا تھے. بس اس سے زیادہ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا. اچھا. تو یہاں آ کر جو میرا ادب تھا باطنی طور پر وہ ابھرا ہے. تو میں نے لوگوں کو فالو کیا ہے، بڑے بڑے ادب نوازوں کو، اور دیکھا تو بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا میں بھی کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا. تو پھر میں تو نہیں سوچ سکتا کہ میں کوئی صاحب کتاب بھی بنوں گا، مگر میں خود حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل کیا
میں نے 1200 صفحے کی کتابیں لکھی ہیں۔ ظفر اللہ خان پر سکوت ایشیا کی ایک 600 صفحے کی کتاب لکھی، پھر ایک 1200 صفحے کی کتاب لکھی قائد اعظم کا دست راست، پھر میں نے ثاقب زیروی پر 700 صفحے کی کتاب لکھی، پھر ایم احمد پر میں نے 500 صفحے کی کتاب لکھی۔ اسی طرح میں کالم لکھتا رہا اخبار میں، یو کے ٹائم میں، اس کے قندیل علم کے نام سے اس سے کالم سارے میں نے اکٹھے شائع کر دیے۔ تعلیم الاسلام کالج کی ساری تاریخ میں نے اخباروں سے لے کر اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ رانا صاحب بہت شکریہ، آپ بہت اچھی آپ سے معلومات ہمیں مل رہی ہیں۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ علم و ادب کی خدمت دیار غیر میں رہ کے، خاص طور پر ان ملکوں میں رہنے کے بعد وہاں آپ اگر اس قسم کا کام کریں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ آپ آن لائن مشاعرے بھی اس وقت جو دنیا بھر میں ہو رہے تھے ان میں سب سے زیادہ مشاعرے آپ نے کیے ماشاء اللہ۔ جی، جب یہ آیا نا کرونا کا وقت آیا تو میں نے زوم پر مشاعرے شروع کیے لندن میں، مگر وہاں مجھے نا کچھ معاون صحیح نہیں ملے۔ میں نے پھر حمیدی صاحب سے بات کی، عبدالحمید حمیدی صاحب کینیڈا میں تھے، انہوں نے مجھے بڑا انکریج کیا، میرا بہت ساتھ دیا اور بڑا ارینج کیا، اس کو سنبھال لیا الیکٹرانکلی جو ہوتا ہے، میں فلم بنانی، اس کو ایڈٹ کرنا، آگے پہنچانا، پھر اس کا زوم بنانا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں 2020 سے ہر مہینے 2 سے 4 مشاعرے بھی کروا چکا ہوں۔ اچھا، یعنی 5-6 سال میں نے کافی مشاعرے کروائے ہیں۔ اگر 2008 سے دیکھیں، جب سے میری قندیل شعر و سخن قائم ہے، میں 500 سے زائد مشاعرے کروا چکا ہوں۔ اچھا، ان پرسن بھی مشاعرے کروائے ہیں آپ نے وہاں پر؟ نہیں، پاکستان میں نہیں، ان لوگوں کی موجودگی میں وہاں یو کے میں کوئی مشاعرے آپ بالکل، نے ہاں، ان پرسن تو میں پہلے کرواتا تھا جیسے کرونا سے پہلے، کیے؟ اچھا، تو اب بھی کبھی کبھار کوئی پاکستان سے آتے ہیں تو میں کرواتا ہوں، مگر زیادہ زوم پر مزہ آتا ہے کہ لوگ وقت ضائع کیے بغیر ہر ملک سے آ جاتے ہیں، مختلف نوع کے شعراء ہوتے ہیں، شاعرات ہوتی ہیں، اچھا کلام ہوتا ہے تو وہ ہمیں سننے کو مل جاتا ہے، وہ لے کے پھر ہم یہ اس کو یوٹیوب پر چڑھا دیتے ہیں، لوگوں کو سینڈ بھی کرتے ہیں، پھر بعض لوگوں کا کہتے ہیں جی ہمیں فلاں شاعر کا کلام بھیجیں، وہ ہم کاٹ کر بھی بھیج دیتے ہیں، تو بڑا مقبول ہے وہ پروگرام لوگوں کا۔ مجھے کئی بار فون آتے ہیں جی ہمیں بھی شامل کریں، ہمیں بھی شامل کریں، انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، یعنی جہاں بھی اردو بولنے والے ہیں لوگ شامل ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ ناظرین، یہ ہمارے رانا عبدالرزاق خان صاحب اس وقت دنیا بھر کے مشاعروں کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح کورونا میں جس طرح پوری دنیا میں لوگوں نے، تنظیموں نے آن لائن مشاعروں کا سلسلہ شروع کیا، اس میں انہوں نے بھی کیا، اور یہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ مہینے میں 2 اور 3 مشاعرے بھی انہوں نے کیے، تو وہ وقت واقعی ایسا سخت وقت تھا جس میں دنیا بھر میں لوگ پریشان تھے، اپنے گھروں میں محصور تھے اور ذہنی اذیت کا شکار تھے، ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھے۔ اس وقت ساری دنیا کو جب یہ آن لائن مشاعروں کا سلسلہ ملا تو ایک بہت اچھی بات تھی جو لوگوں نے اس کو جوائن کیا۔ جی رانا صاحب، اور کوئی خاص بات بتائیں آپ جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ ادب کی جو خدمت کرنی چاہیے انسان کو، یہ کسی فرق کے بغیر بلا تمیز مذہب و ملت کرنی چاہیے، انسانیت کے ناطے سے کرنی چاہیے، اس میں سیاست کو نہیں لانا چاہیے، مذہب کو بھی نہیں لانا چاہیے۔ یہ انسانیت کی زبان کی جو یہ خدمت ہے یہ بے لوث کرنی چاہیے، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، کلچر کی پروموشن بھی ہوتی ہے، اور حقوق العباد کا حق بھی ادا ہوتا ہے، اور دوستوں کو انجوائے کرنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ اس طرح آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ایک مطلب کہ ایک خوشی ہوتی ہے اس سے۔ اسی طرح ہمیں ساری خدمات کو بجا لانا چاہیے۔ صاحب آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور مختلف مشاعروں میں تو آپ کو سنا ہے، آن لائن مشاعروں میں بھی سنا ہے، تو کچھ ہمارے ناظرین کے لیے بھی کچھ اپنا کلام آپ عطا کریں۔ جی، میں بڑا شاعر تو نہیں ہوں، یہ تو آپ کی حسن ظنی ہے، تو بہرحال میں کچھ تک بندی کر لیتا ہوں، اس میں کچھ محبوب کے بارے میں کچھ شعر لکھے ہیں۔ ضرور ضرور، کیونکہ ہر آدمی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، بے شک ہر آدمی کا محبوب مختلف ہوتا ہے، بے شک، کوئی محبوب کو چاند کہتا ہے، کوئی تارا کہتا ہے، تو اس لیے میں اسی پہ کچھ چند شعر کروں۔ ضرور ضرور۔ پھول لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ واہ،
پھول لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے، کس محبت سے بات کرتا ہے، وہ مجسم رباب لگتا ہے۔ واہ 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 آسماں کی زبان بولے ہے، وہ الہی کتاب لگتا ہے۔ واہ حسن اس پہ تمام اترا ہے، حسن اس پہ تمام اترا ہے، مہر اور مہتاب لگتا ہے۔ واہ اس کو چندہ کہوں کہ میں تارا، اس کو چندہ کہوں کہ میں تارا، وہ حسین بے حساب لگتا ہے۔ واہ 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 آندھیوں میں کلے کی مانند ہے، آندھیوں میں کلے کی مانند ہے، دھوپ میں وہ سحاب لگتا ہے۔ واہ 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 اس کے آگے سوال کیا ٹھہرے، اس کے آگے سوال کیا ٹھہرے، وہ مدلل جواب لگتا ہے۔ اس سے مل کر مہک نہیں جاتی، اس سے مل کر مہک نہیں جاتی، ہاتھ اس کا گلاب لگتا ہے۔ واہ 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 ہر سطر پر عنایتوں کے حروف، ہر سطر پر عنایتوں کے حروف، وہ محبت کا باب لگتا ہے۔ واہ ہم تو بس اس کے ہیں، اسی کے ہیں، ہم تو بس اس کے ہیں، اسی کے ہیں، وہ ہمیں انقلاب لگتا ہے۔ واہ 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 جب بھی ہم دور تک نظر ڈالیں، جب بھی ہم دور تک نظر ڈالیں، بس وہی کامیاب لگتا ہے۔ واہ 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 ہم سے آسی جو اس کے ساتھ چلیں، ہم سے آسی جو اس کے ساتھ چلیں، چاند سا ہم رکاب لگتا ہے۔ واہ 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 پھول لگتا ہے، گلاب لگتا ہے، وہ بہاروں کا خواب لگتا ہے۔ کیا کہنے جی، واہ 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 واہ۔ تھینک یو۔ کوئی پنجابی میں بھی آپ اگر نہیں، سنانا چاہیں پنجابی تو؟ میں ذرا تو کم اگر- میں لکھتا ہوں۔ اچھا، ہاں، تو اردو میں ہی کوئی اور سنائے؟ ہاں، اردو میں اور سنا دیتے ہیں، کیونکہ بعض میں نے نعتیں بھی لکھی ہیں۔ ہاں، کوئی نعت شریف، حمد بھی لکھی ہے۔ کوئی نعت شریف، کوئی ہم شریف، کوئی بالکل ہاں سنائے۔ جی، کیونکہ حمد اور نعت کے بغیر تو شاعر آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکتا، بے شک۔ تو حمد کے بغیر مزہ بھی نہیں آتا۔ تو اس طرح کچھ میں نکالتا ہوں بیاض میں سے۔ تو آپ کو کینیڈا کیسا لگا؟ کینیڈا میں آپ نے کینیڈا تو جی ماشاءاللہ میں تو بہت باغ ہو گیا ہوں کینیڈا کو دیکھ کر، آپ کو مل کر، کیونکہ بڑی یہاں ادب کی بھی بڑی خدمت ہو رہی ہے، انسانیت کی بھی خدمت ہو رہی ہے، اور لوگ بڑے خوش ہیں اور ویلکم کرتے ہیں، بڑے فراخ دل ہیں، لبرل ہیں، تو بڑے بہت ہی اچھے لوگ ہیں۔ میں دیکھ کر بڑا متاثر ہوا ہوں۔ میں چند شعر حمد باری کے ادا کروں گا۔ جی ضرور۔ دم دم کروں میں حمدیں تیری، تو نے دیے ہیں لب، سبحان اللہ۔ دم دم کروں میں حمدیں تیری، تو نے دیے ہیں لب، کیسے شکر ادا ہو تیرا مخلوقات کے رب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاک بھی تیری، بیج بھی تیرے، سارے پھل بھی تیرے، خاک بھی تیری، بیج بھی تیرے، سارے پھل بھی تیرے، بن تیرے ان سب کھیتوں کا کون ہے اور سبب۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سانس بھی حمد ہے کرتی تیری، خون میں حمد رواں، جسم کا میرے روم روم بھی بھولا تجھ کو کب۔ واہ آنکھوں میں ہے نیند بھی تیری، تیرے حکم سے جاگوں، اجلی اجلی صبح تیری، تیری ہی ہر شب، خطا سے اپنی ہو جاتا ہے جب بندہ مغموم، دل میں اس کے میرے مولا تو ہی بھرے طرب۔ سبحان اللہ۔ انسانوں کی سنے دعائیں، ہر سنت ہے اعلیٰ، اذن سے تیرے انسانوں کے بدلے دیکھے ڈھب۔ واہ شکر ہے تیرا نام آسی کا رکھا تو نے اونچا، تیرے رحم و کرم سے اللہ میرا نام و نسب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دم دم کروں میں حمدے تیری، تو نے دیے ہیں لب، کیسے شکر ادا ہو تیرا مخلوقات کے رب۔ جی ابھی ہم رانا صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ کوئی نعت شریف کے شعر بھی ہمیں سنائیں۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں گے جناب رانا عبدالرزاق صاحب۔ جی رانا صاحب۔ جی، دیکھتا ہے چرخ حسن انتخاب، دیکھتا ہے چرخ حسن انتخاب، انتہائے حسن حسن آن جناب۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اس قدر پاکیزگی اور آب و تاب، اس قدر پاکیزگی اور آب و تاب، آپ کے جلوہ نظر کا احتساب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
जब भी लिखी जाएगी तारीख हुस्न, जब भी लिखी जाएगी तारीख हुस्न, तब तो आगाज होंगे आन जनाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्श अर्जी पर मिसाल अपनी है आप, फर्श अर्जी पर मिसाल अपनी है आप, हुस्न आईना शिकन है लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके रोजे पर ठहरे क्यों नजर, आपके रोजे पे ठहरे क्यों नजर, जाने हुस्न हुस्न जां अंदर हजाब। सुभान अल्लाह। हैच लगते हैं निशावर के लिए, हैच लगते हैं निशावर के लिए, दिरहमों दीनार माहो आफ्ताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है जलाली फितरते मासूमियत, है जलाली फितरते मासूमियत, वाज व हरकत में है दस्ते हिसाब। देखता है चरख हुस्न इंतखाब, इंतहाए हुस्न हुस्न आजना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब कुछ और आप सुनाना चाहते हैं? जी, एक तीरगी पर है लिखी थी गजल, है क़यामत का अंधेरा और महशर तीरगी। सुभान अल्लाह। है क़यामत का अंधेरा और महशर तीरगी, जल गया सारा जहां पहुंची है घर घर तीरगी। वाह। चार सू है कुफर की तीरगी आती नजर, चार सू है कुफर की तीरगी आती नजर, शिरक है इल्हाद है और है यही तीरगी। वाह। है परस्तश मादियत की चहार जहानब है यही, है परस्तश मादियत की चहार जानब है यही, रोशनी देखी जहां अब उसी दर पर तीरगी। वाह। नाखुदा सा मुअब्बदों के हर जगह मदहोश है, नाखुदा सा मुअब्बदों के हर जगह मदहोश हैं, उनके जज्बों में उतर आई सरासर तीरगी। वाह 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 वाह। है अजम्बी और अरबी नूर को तरसे हुए, सुभान अल्लाह। है अजम्बी और अरबी नूर को तरसे हुए, नूर आता है तो कहते हैं कि बेहतर तीरगी। वाह। रात भर तयूर तलाशे रोशनी करते रहे, रात भर तयूर तलाशे रोशनी करते रहे, हो गई सूरज के आने से मुनव्वर तीरगी। वाह वाह। है ज़मीनों आसमां में नूर सब अल्लाह का, है ज़मीनों आसमां में नूर सब अल्लाह का, उससे मिटती है ज़माने में बराबर तीरगी। नूर की कंदील लेकर पीर आसी आ गए, वाह। नूर की कंदील लेकर पीर आसी आ गए, अब तो भागी जा रही है ज्योति अंदर तीरगी। वाह 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 वाह। है क़यामत का अंधेरा और महशर तीरगी, जल गया सारा जहां पहुंची है घर घर तीरगी। जी राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त दिया। शुक्रिया। मैं ICA TV कैनेडा की जानिब से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त निकाला और हमारे दरमियान तशरीफ़ लाए। कोई और ख़ास बात अगर कहना चाहें तो चंद सेकंड में कुछ बात कह दें। बस मेरा तो यही गुजारिश है, कोई पैगाम देना दोस्तों को, अहबाब को, अदीबों को, शुरा को, मुसन्निफ़ों को यही करें, यही कहूँगा कि अदब की और ज़बान उर्दू की खिदमत करें और इसको प्रमोट करें कि हमारी ये ज़बान है, मादरी समझें, कौमी समझें, इसको प्रमोट करना चाहिए बिला तमीज़ मज़हब मिलत, इसके लिए कोशिश करते रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि राना अब्दुल रज़ाक खान साहब जो UK लंदन से तशरीफ़ लाए थे, हमारे दरमियान मौजूद थे और इनसे बहुत खूबसूरत गुफ्तगू हुई, इनके शेर भी सुने और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ की हैं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और प्रोग्राम में किसी और अच्छे मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।